نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا آج کا عمل ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، یہ کام نہیں ہونے والا۔ انشاءاللہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ تلاوت کا اہتمام ہے۔ روزانہ کم از کم ایک سپارہ، آدھا سپارہ، 2 رکوع جتنی بھی ہو، لیکن روزانہ تلاوت ضرور ہونی چاہیے آپ کی۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے اگر کر لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تلاوت کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی، اذان ہو نماز کے لیے اٹھ جائیں، اگر آپ نے اس کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ جو کام آپ کو ناممکن لگتا ہے اللہ رب العزت اس کام کو لمحوں میں ممکن فرما دیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میرا مسئلہ اتنی جلدی حل کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو نہیں سوچا تھا، لیکن اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا میں عمل بتاؤں گا، وہ وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وظائف کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وظائف اعمال کے ساتھ ہوں۔ اعمال کے بغیر وظائف ایسے ہی ہیں جیسے بندوق کے بغیر گولی۔ آپ گولی کسی کو ایسے پھینکتے ہیں، مارتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی گولی کو آپ بندوق کے اندر رکھیں پھر ماریں، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، اعمال نہیں کرے ہوتے، تو پھر اس کا فائدہ خاطرہ نہیں ہوتا۔ اعمال بھی ہو اور وظیفہ ہو تو 1-2 دفعہ وظیفہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے وظیفہ کی مدت صرف 3 دفعہ یا 3 دن ہوتی ہے۔ ایک دن میں کر لے تو 3 دفعہ، اور اگر روزانہ 1 دفعہ کرنا ہے تو 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ اعمال کیا ہے، ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5 اعمال ہیں جن کی آپ نے پابندی کرنی ہے، جن اعمال کو کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ 5 اعمال احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ 3 حدیثیں ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ دوسرا کام جو حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو۔ یہ 3 کام سنیے گا، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، تو یہ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس دعا کی شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی نہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان 5 اعمال کو کرنا ہے۔ پہلا کام ہم نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ دوسرا کام، اس کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک ہے یا حمید، الحمید اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تمام خوبیوں کی مالک ذات، تمام خوبیوں کا مالک اللہ۔ یا حمید یا اللہ، یا حمید یا اللہ، یا حمید یا اللہ، تمام خوبیوں کے مالک ذات۔ یہ ترجمہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کو جب پکاریں گے نا تو آپ کو لذت آئے گی۔ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، ایسی عظمتوں والے، ایسی خوبیوں والی مالک ذات کو آپ پکار رہے ہیں۔ جب آپ پکاریں گے آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی۔ کم از کم 33 ٹائمز، 33 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ کم از کم مقدار اس کی بھی 33 ٹائمز ہی رکھیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے تو نبی علیہ السلام کا بھی اتنا ہی ذکر ہو تو بہت بہتر ہے، زیادہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میرے یہ کام ہے، مجھے ناممکن نظر آ رہا ہے، آپ ساری خوبیوں کے مالک ذات ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اللہ آپ میرا مسئلہ حل فرما دینا۔ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، اللہ میں نے اٹھنا تب ہے، جانا تب ہے جب آپ میرا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اللہ سے مانگ لیجیے، مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا؟
انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلامی خبر آسام وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر الحمدللہ ہر مسئلہ کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان اعمال کے ذریعے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہیں اپنے مسئلے حل کروائیں۔ یوٹیوب پر تو وظائف تو بہت ہیں لیکن اکثر شرکیہ وظائف ہیں، اکثر وظائف میں بلیک میجک ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک پھر ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہی ذلیل فرماتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے اور سارے ناممکن کاموں کو حل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔